بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے اور کسی کار خیر پر دوسرے کو ترغیب دینے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کرنے کا ثواب ہے، اور اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تیسرا حصہ کون سا ہے؟ اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔ اس سے پہلے جو اس حدیث کے دو حصے ہیں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب یہ تیسرا حصہ ہے اس میں کہ اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد رسی کو پسند کرتا ہے، کہ جو کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، اس کی مصیبت کو پہنچتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ ایسے آدمی کو بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں فرماتا جو آدمیوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو اللہ سے رحم کی امید کا طلبگار اگر بننا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ لوگوں کے ساتھ بھی، لوگوں کے اوپر بھی رحم کرے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مصیبت زدہ عورتوں کی مدد کرتا ہے یا غریب کی مدد کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں کوشش کرنے والا۔ اب جہاد بہت بڑا عمل ہے، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ تمام رات نفلیں پڑھنے والا، کہ ساری رات اللہ کی عبادت کر رہا۔ اگر کسی مصیبت زدہ کی مدد کر رہا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسی ساری رات اس نے عبادت کی، ذرا بھی سستی نہیں کرتا، اور وہ ایسا ہے جیسا کہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور کبھی افطار نہیں کرتا۔ حالانکہ روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، کتنا مشکل کام ہے، لیکن جو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری رات نفلیں پڑھی ہیں اور سارا دن روزہ رکھا اس نے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کسی مصیبت کو زائل کرتا ہے، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، اور ایک آدمی بیچ میں آ کے اس نے اس کی مصیبت کو کیا کر دیا؟ ذریعہ بن گیا، اس کی مصیبت کو دور کر دیا، تو اللہ جل شانہ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت کو زائل کر دے گا۔ اب کتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ قیامت کے دن کی سختی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کہتے ہیں اس دن اتنی گرمی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر ایک آدمی پریشان ہوگا، مرد ہے عورت ہے، تو ان کے اوپر سایہ کیا ہوگا جو مصیبت زدہ لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ تو جو شخص کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کو سہولت پہنچاتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو دنیا اور آخرت کی سہولت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پردہ پوشی کا کیا مطلب؟ آپ نے کسی کا عیب دیکھا، آپ نے کسی کو گناہ کے اندر مبتلا دیکھا، گناہ کرتے ہوئے دیکھا، یا کسی کی ایسی بات کرتے ہوئے سنا، لیکن آپ نے آگے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ فرض کریں کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ نے بڑھا چڑھا کے کسی دوسرے کے پاس جا کر اس بات کو آپ نے پردہ ڈال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں جو ہے نا وہ 2+2 کر کے نہیں بتایا، بلکہ جا کے آپ نے کسی دوسرے کو اس کے بارے میں کوئی مخالف، اس کے اختلاف میں کوئی بات نہیں کی۔ ہاں اگر کوئی پوچھتا ہے، اس نے کہا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھی آپ کے بارے میں تو میں نے کوئی ایسا نہیں سنا، تو آپ نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، آپ نے اس کے گناہوں کو چھالا نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ بھی کیا فرمائیں گے؟ اس کے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دیں گے۔ اتنا بڑا پردہ پوشی کا فائدہ ہے
تو آج کے زمانے میں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اگر کسی کے اندر 100 میں سے 99 خوبیاں ہیں اور ایک خامی ہے، انسان ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے، ہو جاتی ہے غلطی۔ اب ایک کے اندر 99 خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اس کے اندر صفات ہیں، اور ایک کوئی کمی آ گئی اس کے اندر، اب وہ 99 خوبیوں کو پیچھے کر دیتا ہے اور ایک لے کر اس کی کمی کو وہ لوگوں میں نشر کرتا ہے کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو ہے ناپسندیدہ لوگ ہیں، بلکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کے اندر 99 خامیاں ہیں، کتنی؟ اور ایک خوبی ہے، تو 99 خامیوں کے اوپر پردہ ڈالو اور ایک خوبی کا جس کا آپ کو پتہ ہے اور وہ بتاؤ لوگوں کو۔ تو آج کام ہو گیا الٹ، آج کام ہو گیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے اندر ایک خامی ہے، 99 خوبیاں ہیں، تو خوبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جو ایک خامی پکڑ لی ہے، اب اس کو لے کے اتنا کھینچ کے ربڑ کی طرح وہ لمبا لمبا کرتے جاتے ہیں، تو وہ 99 جو ہے نا ان کے اوپر بالکل ہی پانی آ جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے کی خامیوں کو نشر کرنا، عام کرنا، پھیلانا، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی عزت کو جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا دیا۔ تو اس لیے ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کی بھی عزت کرنا سیکھیں۔ تو ٹھیک ہے، بھی کریں گی کوشش اس کی۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے، اس کو ایسا ثواب ہے جیسا کہ حق تعالی شانو کی تمام عمر خدمت کی ہو۔ یعنی کہ اگر کسی کی اس نے مدد کر دی، وہ ایسا ہے جیسے حق تعالی شانو کی تمام عمر اس نے عبادت کی ہو۔ خدمت کس کو کہتے ہیں؟ اب مدد کسی کی ہے تو اس کا کارنامہ کس فہرست میں لکھا جائے گا کہ اس نے ساری عمر اللہ کی کیا کی ہے؟ عبادت کی ہے۔ تو کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ ایک حدیث میں ہے، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو حاکم تک پہنچائے تو اس کی پل صراط پر چلنے میں مدد کی جائے گی، جس دن اس پر پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو حق تعالیٰ شانو نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کیا کریں، ان کے کاموں میں مدد کیا کریں۔ یہ لوگ قیامت کے سخت دن میں بے فکر ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص اپنے مضطر بھائی کی مدد کرے، حق تعالیٰ شانو اس کو اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ ٹھہر سکیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص کسی مسلمان کی کسی کلمہ سے اعانت کرے یا اس کی مدد میں قدم چلائے، حق تعالیٰ شانو اس پر 73 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنی؟ 73، جن میں سے اس کی دنیا اور آخرت کی درستگی ہے۔ ایک سے کیا ہوگا؟ اس کے دنیا کے سارے کام بن جائیں گے، سارے۔ کس بات پر؟ دوبارہ پھر سے سن لیں، جو شخص کسی مسلمان کی کسی کلمہ سے اعانت کرے یا اس کی مدد کے لیے چلتا پھرتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے، تو حق تعالیٰ شانو اس پر 73 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ جن میں سے اس کی دنیا، ایک سے دنیا کے کام بن جائیں گے، اور 72 کہاں جائیں گے؟ وہ آخرت میں اللہ جمع کر لے گا اس کو۔ جب اللہ کے پاس جائے گا تو وہ 72 رحمتوں کا صلہ اس کو وہاں دیا جائے گا۔ رفع درجات کو بڑھانے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث اس قسم کی مضمون کے بارے میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رحم کرنے والے آدمیوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔
آدمیوں پر رحم کرنے والے کے اوپر رحمان بھی ان لوگوں پر رحم کرو جو دنیا میں ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ کہ آپ دنیا والوں پر رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ شانہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور فرشتے بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کا بہترین گھر وہ ہے، مسلمانوں کا بہترین گھر کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہو۔ دنیا کے اندر وہ گھر کہتے ہیں کہ وہ بہترین ہے، اور بدترین گھر کون سا ہے؟ کہ جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا جائے۔ جو شخص، اب حدیث میں ہے، جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی حاجت پوری کرے تاکہ اس کو خوشی ہو، یعنی کسی کی مدد کر دیتا ہے اور وہ اس سے کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے، اب اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اور جو شخص حق تعالی شانہ کو خوش کرتا ہے، یعنی کہ خوش ہو۔ ایک حدیث میں کیا ہے کہ کسی شخص کی حاجت پوری کرے تاکہ اس کو خوشی ہو، اس نے مجھے خوش کیا۔ کس کو خوش کیا بھئی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ جل شانہ کو خوش کیا۔ اور جو حق تعالی شانہ کو خوش کرتا ہے تو پھر کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ؟ تو وہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، بندوں کا معاملہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اللہ کے ساتھ، کہ اس نے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اور وہ جنت میں امن سے داخل ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے 73 درجے مغفرت کے لکھے جاتے ہیں، جن میں سے 1 درجہ تو اس کی درستگی ہوتی ہے، یعنی لغزشوں کا بدلہ ہو جاتا ہے، اور باقی 72 رفع درجات کا ثواب بنتے ہیں۔ یہ دوبارہ پھر سے وہی حدیث آ گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، اللہ کی عیال ہے۔ آدمیوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اب یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی کے کتنے ممبر ہیں؟ سب کو پتہ ہے؟ کسی کے گھر میں 4 ہیں، کسی کے 8 ہیں، کسی کے 10 ہیں، کسی کے 12 ہیں، کسی کے 15 ہیں، کسی کے 20 ہیں، کسی کے 25 لگا لیں، چلیں 30 کر لیں۔ بڑے سے بڑا بھی خاندان ہے، فیملی ہے، تو 20-25 لگا لو۔ تو یہ ہے اب آپ کی فیملی، آپ کا خاندان۔ اس میں سے خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، کہ بھی ایسی ہے نا۔ اب یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ بڑے ہیں، اور اللہ کا کنبہ بھی بڑا ہے، اللہ کا عیال بھی۔ عیال کس کو کہتے ہیں؟ کنبے کو، خاندان کو، فیملی کو۔ یہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ اب میری بات سنیں کہ اب یہ دوسروں کے ساتھ جب خیر خواہی کرے گا تو کس کو پیار آئے گا؟ کیوں بھی؟ فیملی کس کی ہے؟ اب دیکھو نا، آج ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو ان کے گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہم اگر کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو خوش کون ہوگا؟ کیونکہ یہ ساری فیملی اس وقت تقریباً 10 ارب کے قریب ہیں اس دنیا کے اندر بسنے والے لوگ، اور وہ سارے کے سارے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی کیا ہے؟ عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو کہتے ایک حدیث میں ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ آدمیوں میں سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا برتاؤ کریں۔ تو آج سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اپنی فیملی کے ساتھ تو ہم کس طرح کا تعاون کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسرے ہمارے محلے کے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے فیملی کے ممبر ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے
لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب سفر میں ہم جب سفر کر رہے ہوں تو اس وقت اس کے بعد وہ کم و بیش کم ہی چانس ہوتے ہیں کہ جو دوبارہ پھر سے ان کے ساتھ ملاقات ہو سکے، تو ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ہاں یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر ایسا ہے کہ سفر کے اندر جو ہے نا ہم انہیں اور طرح کی معاونت تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کھانے پینے کا جو معاملہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں وہی دوسرے کو دیتے ہیں، وہ سو جاتا ہے اور کام سارا تمام کر کے وہ پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں جو مومن ہے وہ، یہ بات غور سے سننے کی ہے، جو مومن ہے نا وہ کہتے ہیں نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ یعنی یہ تو سنا ہے کہ دھوکہ نہیں دیتا، آج سے یہ بات ذہن میں رکھیں وہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں فرض کریں موبائل نکالا اور سرہانے رکھ دیا یا کہیں بازار میں یا کہیں اور جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں، تو چوری کا موقع تو آپ نے دیا، کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، یا اسی طرح آپ نے روپے پیسے کو بھی نہیں سنبھالا۔ تو کہتے ہیں مومن وہ ہے جو نہ تو دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ہم کسی دوسرے کو موقع ہی نہ دیں کسی چیز کو چرانے کا، اپنی چیز سنبھال کے رکھیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی گناہ سے بچائیں۔ وہ کہتے کیسے؟ کہ اپنی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، سنبھال کے رکھیں، یہ نہ ہو کہ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں اور پھر ہم الزام لگائیں، کیونکہ جس نے چوری کر لی تو وہ بھی گناہ کا مرتکب تو ہو گیا۔ تو اس لیے مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، مخلوق ساری کی ساری۔ تو یہ میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے اس لیے شیئر کی ہیں کہ ایک تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل میں آج جس بات کی دوڑ لگی ہوئی ہے نا وہ اس بات کی ہے کہ ہمارا فائدہ ہو جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمارا فائدہ ہو، کیوں بھئی؟ کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں؟ کیوں بھی آپ کو ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نہیں چاہتے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہاتھ نیچے کر لیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو۔ تو آج ہم نے جو سبق پڑھ لیا ہے یا سبق جو یاد کر لیا ہے نا وہ اور طرح کا یاد کر لیا کہ میرا فائدہ ہو جائے، دوسرے جائیں بھاڑ میں۔ لیکن یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو، آپ کا کیا ہو، تو کیا کریں؟ دوسروں کا بھلا کریں۔ وہ ایک مقولہ نہیں ہے کہ کر بھلا ہو بھلا، کہ اگر آپ کسی کا بھلا کرو گے، آج دیکھیں تو دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کھڑا رہے گا صحیح سلامت؟ وہ کہتے ہیں آپ کسی کے لیے کھڈا کھودو گے تو کیا نکلے گا تمہارے لیے؟ کھڈا تو چھوٹا ہوتا ہے نا، تو تمہارے لیے کنواں تیار ہے، کنواں بڑا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو مصیبت میں دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی کے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر تم بھی تیار ہو جاؤ بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے میں نے اس لیے آج یہ رکھی ہے، آپ سے شیئر کی ہے، آپ کو بتائی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساری مخلوق مل کر خیر خواہی کریں، ہمارا بھلا کریں، تو ہم یہاں تک ہو سکے ہمارے ساتھ ہماری پہنچ ہو تو ہم دوسروں کے ساتھ کیا کریں؟ خیر خواہی کریں، ان کا بھلا کریں۔ تو وہ کسی طریقے سے بھی ہے، فرض کریں کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کر دیں، کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی مدد کر دیں، کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو اس کو ایسے دو جملے سنا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سنانے سے اس کی کوئی پریشانی جو ہے نا وہ کیا ہو، کم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ترغیب دی تھی۔ اب ایسے مہمان نواز تھے، ایسی اس دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، تو پھر ان کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، اس کو کون شام کا آپ گھر لے جائے گا؟ جب گھر لے کے گئے تو پھر ڈیفینیٹلی کھانا بھی تو کھلانا ہے،
تو اس نے اپنی گھر والی سے پوچھا بھی کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا ہے، بس آپ کے لیے ہے اور آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ تو یہ دیکھیں خیر خواہی، اس نے کہا کہ آپ ایسے کرنا، مہمان جو ہے یہ حضور کا مہمان ہے، تو یہ رات کو کہیں بھوکا نہ سو جائے، ہم آج کے لیے فاقہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ آپ جب اٹھے نا چراغ صحیح کرنے کے بہانے، کیونکہ اس وقت دیے ہوتے تھے، آج کل تو لائٹ ہے نا، تو وہ چراغ آپ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو نا پھونک مار کے بند کر دینا، بجھا دینا۔ تو وہ ساری میٹنگ پہلے ہوگی، اب جب وہ چراغ کو روٹی ساری کھانا وانا رکھ دیا، پانی رکھ دیا، چراغ ٹھیک کرنے کے، وہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے، تو اس نے نا وہ چراغ کو بند کر دیا۔ اب کھانا تو اتنا تھا کہ مہمان ہی کھا سکتا تھا، تو اب اس نے لقمے لگا کے کھانا شروع کر دیا۔ وہ جو ساتھ بیٹھا تھا نا میزبان، وہ تو مہمان تھا، جو میزبان بیٹھا تھا وہ ویسے ہی اپنا ہاتھ لے جاتا تھا، حالانکہ وہ کھایا نہیں، اس نے اپنا ہاتھ لے جاتا تھا دسترخوان پہ، اور وہ ویسے ہی اندھیرے کے اندر کو کیا پتا ہے کہ کون کیا کھا رہا ہے، تو وہ اپنا منہ ویسے ہی چلا رہا تھا، کھا نہیں رہا تھا، ویسے منہ چلا رہا تھا کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ بھی کھا رہا ہے۔ مہمان نے سیر ہو کے کھا لیا، اس کے بعد وہ رات سو گئے۔ اب یہ مہمان نوازی اللہ کو اتنی پسند آئی، تو فجر کی نماز سے پہلے وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ آج آپ کے اس دوست نے آپ کے مہمان کی ایسے خدمت کی ہے۔ تو وہ قرآن کا حصہ بن گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے سے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ یہ کتنی مشکل بات تھی کہ خود فاقہ میں رہے، رات ساری فاقہ میں گزاری۔ ہمارے اوپر اتنے بڑے، یہ پریشان نہ ہو، اتنے بڑے امتحان نہیں آنے لگے، ہمارے اوپر تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی، لیکن انہوں نے کیسے جو ہے نا مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں، اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام ہے ہی امن کا نام، اگر ہم اللہ کے دربار میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ عبادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ یہاں پہ منفی بات دیکھی ہے، منفی بات سنی ہے، اس کو ادھر ہی ٹھپ کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے 2 ملی ہیں اور دوسری جگہ پر اے مقام سے 2 ملی اور سی مقام کے اوپر جا کر جو ہے نا وہ 2 + 2 6 کر دیں، 4 کی بجائے بھی کتنی کر دیں؟ تو آج ایسے ہو رہا ہے کہ 2 سنی 2 ہیں، 2 اپنے پاس سے لگائیں 4 ہوگی، 2 جب وہاں پہنچے تو 2 اور جمع ہوگی تو کتنی ہوگی؟ تو معاملہ کہیں، حالانکہ آج یقین مانیں اس وقت مسلمانوں کے پاس دنیا کے اعتبار سے جتنا مال ہے، پہلے کسی دور میں اتنا نہیں ہوا، جتنی فراوانی آج ہے اتنی کسی دور میں نہیں ہوئی، جتنی ٹیکنالوجی آج ہے ان کے پاس کسی دور میں، لیکن سب سے زیادہ پریشان اگر آپ کو ملے گا اس دور کے اندر، وہ مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے اپنا اصل مقصد چھوڑ دیا ہے، اس لیے جو ہے نا یہ پریشان ہے۔ اب اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا، اور اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق کو، یہ 2 کام تھے اس کے ذمہ۔ کیا یہ دونوں کر رہے ہیں؟ ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس بات کو، کیا اللہ ہم سے راضی ہے جو ہم کام کر رہے ہیں؟ کیوں بھئی؟ کیا جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق ہم سے راضی ہے؟ تو اگر تو ہے، اللہ بھی راضی ہے، اللہ کی مخلوق بھی ہم سے راضی ہے، تو پھر سیٹسفائی رہیں، پھر تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اگر اللہ بھی ناراض ہے اور اللہ کی مخلوق بھی، تو پھر کچھ سوچنا تو چاہیے۔ اب سوچنا کب ہے پھر؟ ہے جی، زندگی میں، یا زندگی جب ختم ہو جائے گی تب؟ تو آج سے ہم یہ ساری باتوں کا خلاصہ ایک بات لے لیں کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے، تو اس طرح کے ہم کام کرنا شروع کر دیں۔ تو کریں گے بھی؟ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، انہیں بھیج دیں پھر۔